نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ خوش قسمت ہیں وہ طلباء جن کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ آج وہ قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کے جو ممد و معاون علوم ہیں وہ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے کہ پیغمبر کریم کے قول و عمل سے جو قرآن امت مسلمہ کو وصول ہوا اس کا انہوں نے تعلیم آج مکمل کی۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلباء، ان کے اساتذہ بھی بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کی زندگی اس شغل میں گزر رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیریں اور حدیث کے موتی طالب علموں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان بچوں کے والدین بھی بڑی مبارکوں کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ادھر سپرد کیا اہل علم کے کہ انہیں علم کی روشنی سے مالا مال کریں۔ قرآن مجید مسلمانوں کی ایک بنیادی کتاب ہے جس سے ان کو وہ روشنی ملتی ہے جو روشنی انسانوں کی انسانیت کو جلا بخشتی ہے۔ اہل علم کی پیاس قرآن سے ہی بجھتی ہے، پوری ہوتی ہے، اور اہل علم کے شوق کی تکمیل بھی قرآن مجید کے علم سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کریم کی وہ آخری کتاب ہے، جب یہ انسانوں کو موصول ہو گئی تو اعلان کھلم کھلا میرے اللہ نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دنیا بنانے والا اللہ ہی ہے، اور اس دنیا کو پھر آباد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور پھر اس دنیا کو ختم کرنے کا حکم بھی اللہ ہی کا نافذ ہوگا۔ جب وہ حکم نافذ ہو جائے گا تو پھر اس دنیا میں جو اس نے اپنی سب سے بہترین مخلوق بنائی تھی، جنہیں ان فضیلتوں سے بخشا تھا جو فضیلتیں کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، اور جنہیں ان اندرونی اور بیرونی اعضاء سے بخشا تھا جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے وہ مخلوق بنایا جو اللہ کریم سے براہ راست وہ روشنیاں حاصل کر سکتی ہے جن روشنیوں کے بغیر وہ انسان جو ساری مخلوقوں سے افضل ہو وہ ملنا مشکل ہو جائے۔ یہ انسان ہی براہ راست حاصل کر سکتا ہے۔
جن انسانوں کو اللہ نے درمیان میں نمائندہ بنانا ہوتا ہے مخلوق تک یہ روشنیاں پہنچانے کے لیے، انہیں پیغمبر کہتے ہیں. آپ سب یہ جانتے ہیں، وہ نئی بات ہے نہیں. پیغمبر کیا رول ادا کرتے ہیں مخلوق تک رب کی طرف سے یہ روشنیاں اور رحمتیں پہنچانے کے لیے؟ ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے براہ راست وہ وصولی کر کے اسے اپنے دل دماغ میں جذب کر کے ان کی زبان سے اور ان کے عمل سے قرآن برآمد ہونے لگتا ہے. یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اور کوئی تو اس طرح وصولی کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر قرآن یہ جذب ہو جائے اور پھر وہ اسے اس کے قول و عمل سے برآمد ہو. پیغمبروں کا منصب ہے اور پیغمبر کرتے ہیں. کافر یہ اعتراض کرتے تھے ہر زمانے میں، یہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی ایک انسان ہیں. اپنے اپنے پیغمبروں کو کہتے تھے اس کے ساتھ اللہ باتیں اگر کرتا ہے تو ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک اعتراض ہوتا تھا. تو پھر اللہ فرماتے تھے میں نے یہ آسمان و زمین بنایا، انسانوں کو میں نے افضل بنایا، تو کیا مجھے کوئی دوسری مخلوق کہہ سکتی ہے کہ تم نے ہمیں کیوں افضل نہیں بنایا؟ یہ کسی کو کوئی حق نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کون ہے جو مجھ سے پوچھے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں جو علم کی روشنی دیتا ہوں انسانوں کو، یہ انہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی. جس کو میں براہ راست دیتا ہوں یہ اس پہ میرا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. جی چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرے مرشد کو خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کو، علمک ما لم تکن تعلم. جاہل اس فکرے کے معنی غلط کرتے ہیں، لیکن جو چیز اس فکرے کے براہ راست وصول کرنے والے صحابہ سے موصول ہوئی ہم تک، وہ یہ ہے کہ وہ علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ کو کوئی اور نہیں سکھا سکتا تھا. ما لم تکن تعلم. آپ جان ہی نہیں سکتے تھے، کہیں سے آپ کو یہ علم مل نہیں سکتا تھا. میں اللہ نے آپ کو یہ علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے جو میں نے یہ کیا کہ براہ راست آپ کے ساتھ باتیں کی اور آپ کے سینے پہ قرآن کو نقل کیا. یہ آپ پہ میرا بہت بڑا فضل ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کی صلاحیت کے لیے جی ہر کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی، یہ پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کی صلاحیت کے لیے پیغمبر وہ انسان ہوتا ہے جس کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنے لگتے ہیں. اہل علم نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر کی ماں، اس ماں کی ماں، اس ماں کی ماں، اس ماں کی ماں، اما حوا تک یہ سلسلہ چلتا جائے تو اس نسل میں جتنی عورتیں آتی ہیں اللہ انہیں ان رذالتوں اور گندگیوں سے پاک رکھتے ہیں جو انسانوں کو پاک کی بجائے پلید بنا دیتی ہیں، کیونکہ اس نسل سے پیغمبر نے جنم لینا ہوتا ہے. جی میرے مرشد کے جو فضائل ہیں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا.
اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا، بڑے امتحانوں سے وہ تو گزرے ہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ، بڑے امتحانوں سے میں نے گزارا. جب وہ سرخ روح ہو کے گزرے تو میں نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. یہ امامت یوں بنتی ہے کہ نبیوں کے سردار کو بھی حکم ہوتا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جی میرا محبوب سید الانبیاء، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، کیونکہ وہ انسانیت کے امام بنائے ہیں میں نے قربانیوں کی وجہ سے. جو سب سے بڑی قربانی ہوئی ہے ان کے ہاں ان سے، وہ یہ کہ بیٹے کا انتظار کر 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 بوڑھے ہو گئے، پھر اللہ نے بیٹا دیا. جب وہ بیٹا ساتھ محنت کرنے کے قابل ہو گیا، یہ والدین کی بہت بڑی کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی تسلی کا سما ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ میرے مشن پہ رواں دواں ہو گیا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. جی جب بیٹا وہاں پہنچ گیا کہ جہاں وہ ان کے ساتھ دوڑ سکتا تھا، ان کے ساتھ دوڑ لگا سکتا تھا، یعنی جس میں بڑی مشغولیت تھی جس کام میں، وہ اس کام میں ان کے ہاتھ بٹا سکتا تھا. تو میں اللہ نے حکم انہیں خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے. ایک تو بیٹے کو ذبح کرنا، ایک بیٹا وہ جسے بچپن میں ہی رب کے حکم سے چھوڑ کر ماں کے پاس ایک جنگل میں چھوڑ آئے تھے، آئے اور آ کر اسے کہے میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کتنا مشکل ہے. لیکن مومن اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی وہ زیادہ مشکلوں سے گزرتا ہے. اہل علم اسے ذرا دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ جتنا کسی کا ایمان ہوتا ہے اسی قدر اللہ اس سے امتحان بھی لیتے ہیں. جب ایمان بڑا ہوتا ہے تو پھر امتحان بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سا امتحان ہوا. جی سبحان اللہ. گئے بیٹے کے پاس، کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں تجھے ذبح ہوتے دیکھا، یہ اللہ کا حکم ہے. اب میں تو کروں گا تمہیں ذبح، مجھے تو حکم آ گیا، محنت تو کرنا ہی کرنا ہے. تم بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. اگر مجھے زبردستی کرنی پڑے تو میں پھر بھی کروں گا، لیکن اگر تم خوشی سے راضی ہو جاؤ ذبح ہونے پہ تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا. مجھے یوں لگتا ہے قرآن مجید کی آیت سے خوشبو آتی ہے. وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مجھے یہ خوشبو آتی ہے کہ جیسے بیٹا کہہ رہا ہو با، ساتھ مجھے کہتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم راضی ہو اس حکم کی تعمیل میں، میری مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے. اللہ کے حکم آ جائیں تو عمل کر دیتے ہیں، پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھ سے پوچھتے ہیں اگر آپ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ بھی اللہ کا حکم پورا کیجئے، میں بھی اللہ کا حکم پورا کروں گا. جی تم کیا کرو گے؟ جی آپ چھری چلائیں، میں صبر کروں گا، آگے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے گا. جب چھری چلانے والا چھری چلانے پہ تیار ہو گیا، چھری چلنے کا عین وقت آیا تو آواز آ گئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، بس میں مان گیا، میں راضی ہو گیا کہ تو نے میرا حکم پورا کر دیا، تو نے سچ کر دکھایا. کذالک نجزی المحسنین. اس بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بس حکم پورا ہو گیا،
حکم کی تعمیل چاہیے تھی، امتحان میں سرخرو ہو گیا تو۔ میں نالائق کبھی کبھی یہاں کہا کرتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے حکم دینے والا کہہ رہا ہو حکم تو میں نے دیا تھا، لیکن جس بچے کو ذبح کرنے لگا ہے اس بچے کی نسل سے تو میرے محمد نے جنم لینا ہے، اس بچے کی نسل سے تو میرے محبوب نے پیدا ہونا ہے۔ یہ ذبح ہو گیا تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ پھر تو کام ہی جو میں کر رہا ہوں وہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، یہ وہ پس منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ کسی نبی پہ اپنی نعمت علم والی کو اتارنا چاہتے ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ جی، دل وہ دیتے ہیں جس سے بڑا بہادر دل پوری امت میں کسی کا نہیں ہو سکتا، سینہ وہ دیتے ہیں جس میں حفاظتوں کے وہ انتظام ہوتے ہیں جو کسی اور کے سینے میں وہ انتظام نہیں ہوتے، زبان وہ دیتے ہیں جس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ کسی اور زبان میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جی ہاں، اور کان اتنے ہنسی دیتے ہیں کہ قرآن سننے والوں کی طرف جب پیغمبر شفقت سے کان لگاتا ہے کہ دہائیاں پڑھنے لگ پیندیاں نے، اذن للمومنین، اے تے مومناں دا کان نے انہاں دی سندا رہندا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز خوبصورت سے خوبصورت دیکھ کے اللہ یہ نظام بناتے ہیں کہ اس کے سینے پہ قرآن اتارتے ہیں۔ بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں کہیں یہ تقریر نہ بن جائے، درس بخاری ہونا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جو بڑی خوبصورت بات ہے قرآن اور نبی کے جوڑ میں، جی وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں انما یسرناہ بلسانک۔ جہاں اللہ یہ کہتے ہیں انما یسرناہ بلسانک، وہاں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی، کوئی قاری صاحب بھی بتا سکتے ہیں، میں تو اتنا پکا قاری نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، کہ سورہ قمر میں کتنی دفعہ آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ ہے 40 بار، 4 بار، 4 بار کہتے ہیں جی آتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جسے ایک صورت میں 4 بار تکرار کر کر کے بیان کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یوں تو میرے علموں کی کوئی انتہا نہیں، جب علم والے بات کریں تو بعض اوقات تو اپنے علم کے لحاظ سے کریں تو سننے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہہ رہے اور کیا نہیں کہہ رہے۔ میرے علموں کی کوئی حد نہیں، لیکن میں نے بڑا آسان کیا تاکہ سننے والے سمجھ سکیں اور اس پہ غور کر سکیں۔ اور ہاں جی، بڑا آسان کیا، لیکن میں نے اس کو انسانوں کے لیے اور آسان بنانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کو جس کے سینے پہ میں نے اتارا وہ زبان دی، جس زبان سے جب یہ میرا قرآن جو آسان قرآن ہے جب اس زبان سے نکلتا ہے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے حدیث کے طالب علموں نے یہ خوشبو محسوس کی ہوگی کہ پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں قرآن مجید کو ہمارے سمجھنے کے لیے کتنا آسان بنا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، یہ میرے نبی کی باتیں ہیں۔ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑی فضیلت حاصل کرنے چلے ہو، اور میری کتاب پڑھنے والوں، پڑھانے والوں سنو، شروع کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ یہ بہت بڑا مرتبہ حاصل کرنے چلے ہو تو دھیان کرنا، نیتیں اپنی درست کر لینا۔ جی، یہ جو مولوی بڑی بڑی کاروں والے دیکھتے ہو، کہیں ان جیسا بننے کے لیے یہ نہ حاصل کرنا، یہ شوق نہ پالنا۔ جی، بڑے بڑے خطیب اور تقریریں کرنے والے ان سے کے متعلق نعرے سنتے ہو، جی وہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ نہ، یہ جتنا ذخیرہ تمہارے سامنے آئے گا یہ میرے صحابہ کے حوالے سے آئے گا۔ جی، یہ میرے صحابہ کے حوالے سے آئے گا، یہ میرے نبی کے صحابہ کے حوالے سے آئے گا۔ تو سنو لوگو، جب اللہ کو علم بانٹنا مقصود ہوا تو اس نے اپنے نبی کو دیا
تو نبی نے اللہ سے وصول کیا تو اس وصولی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ قرآن پہنچائیے لوگوں تک، نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے نبوت کا پھر حق نہیں ادا کیا۔ جب ان کو وصول ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں یہ نظام جو تم براہ راست وصول کر رہے ہو یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میرا نبی تمہیں بتائے اور تم جی 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 یہ میں نے اس لیے نظام بنایا ہے کہ نبی تمہیں بجائے اور تم لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جی پیغمبر تمہیں پہنچائے اور تم قیامت تک کے لوگوں کو پہنچاؤ۔ میں کبھی کبھی یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اب قیامت تک تم نے پہنچانا ہے، اب کسی اور نبی نے درمیان میں کوئی نہیں آنا۔ جی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پیغمبر تمہیں بتائے گا لا الہ الا اللہ کی تفسیر، پیغمبر تجھے بتائے گا محمد رسول اللہ کا معنی، پیغمبر تجھے بتائے گا اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، پیغمبر تمہیں بتائے گا آت الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، پیغمبر تمہیں بتائیں گے جہاد کا حکم جو ہے یہ جہاد کیا ہوتا ہے، پیغمبر تمہیں بتائیں گے جی تبلیغ کیا ہوتی ہے، اور پیغمبر تمہیں بتائیں گے کہ شہادت کیا ہوتی ہے، اور پیغمبر تمہیں بتائیں گے کہ میری عبادت کیا ہوتی ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں ایک دفعہ کم از کم۔ یہ کتنی خوبصورت سفید سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ بھی اسی طرح کی طرح خوبصورت کرے، مجھے بھی تسلی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ نعمتیں تو ساری اللہ ہی دیتے ہیں، جسم کو پالنے والی نعمتیں، دماغ کو پالنے والی نعمتیں، پہچان کی نعمتیں، پرکھنے کی نعمتیں، ٹٹولنے کی نعمتیں، سب اللہ ہی دیتی ہے جس سے میری جسمانی زندگی چلتی ہے۔ لیکن سنیے، جیسے یہ سب کچھ دیتے ہیں مجھے، یہ تو باقی سب حیوانوں کو بھی دیتے ہیں۔ جہاں جہاں زندگی ہے وہاں اللہ رزق بانٹ رہے ہیں، وہاں اللہ کان دے رہے ہیں، وہاں اللہ آنکھیں دے رہے ہیں، وہاں اللہ بازو دے رہے ہیں، وہاں اللہ پاؤں دے رہے ہیں، وہاں اللہ دانت دے رہے ہیں، وہاں شکار کی سمجھ دے رہے ہیں کہ کیسے پکڑ پکڑ کے کھانا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ٹی وی جیسا بھی ہے خبروں میں کبھی کبھی کھولتا ہوں تو وہاں وہ بتاتے ہیں وہ جانوروں کے حالات، تو میں شیر جب حملہ کرتا ہے میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، وہ جس کو پکڑے گا یہاں سے پکڑ لیتا جا کے۔ اس کا حملہ کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے سے بڑے اپنے اوپر جانور کو گرانا چاہتا ہے تو اسے گلے سے پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو کچھ اللہ سکھاتے ہیں، جی 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 میں نے تمہیں توحید کا داعی بنایا ہے، جو تمہاری توحید کی دعوت کے رستے میں حائل ہوں انہیں ہٹانا کیسے ہے؟ جی ہٹانا یوں ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا لڑائی ہو بھی رہی ہو یا نہ، آمنے سامنے دشمن کھڑے ہیں، ایک علاقہ ایک حلقہ وہ دشمنوں کے سامنے ہتھیار بند ہو کے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ نبی امام بن جائیں، پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں، مقتدی بن جائیں، جی وہ ایک رکعت پڑھیں وہ چلے جائیں اور پھر دوسرے آ جائیں وہ پیچھے آ کے پڑھیں۔ جی جہاد اس طرح سکھاتے ہیں کہ اس جہاد کے دوران بھی اللہ کا پیغمبر قرآن کا امین لوگوں کو عبادت کے طریقے بھی بتا رہا ہے کہ یہاں کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت اور جہاد کا آپس میں بہت بڑا ایک جوڑ ہے اور ایک بہت بڑا اتصال ہے، اس طرح کہ ادھر اللہ
نمازوں کا حکم دیتے ہیں. جی ادھر دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. ادھر اللہ نمازوں کا حکم دیتے ہیں، ادھر اللہ نمازوں کا حکم دیتے ہیں. نمازاں پڑھتے رہا کرو، عبادت کرتے رہا کرو. کتنی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. زندگی کی آخری سانس تک میری عبادت جاری رہنی چاہیے. سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا. زندگی کی آخری سانس تک میری عبادت جاری رہنی چاہیے. جب زندگی کی آخری سانس تک رہنا ہے تو درمیان میں بہت کچھ آتا رہتا ہے. دینے والا پیغام یہ دے رہا ہے جو خاص عبادت تم نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہی ہے، لیکن جو جسم کو پالنے کے لیے محنتیں کرنی ہیں، انسان کی عظمت یہ ہے کہ ان محنتوں کو بھی عبادت بنا کے. میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار عبادت کیسے بنتا ہے؟ جب میں اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح میرے مرشد کیا کرتے تھے. جی میں دکان چلاتا ہوں، دکانیں عبادت کیسے بنتی ہیں؟ جب ان اصولوں پہ چلا ہوں جن اصولوں کا تعارف اپنے قول عمل سے میرے مرشد نے کروایا. جی ہاں، زکوٰۃ عبادت تب بنتی ہے کہ جب میں صدقہ اس طرح کرتا ہوں. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، یہ تو ہندیوں کی تفسیر ہے، جو سچی تفسیر ہے. جی صدقہ کرنے لگتے ہو تو اس طرح کیا کرو جس طرح میرے سچا صدقے کرنے والے محمد کریم نے کیا. جی وہ طریقہ کیا ہے کہ صدقہ عبادت بنا کے کرنا، رسم و رواج بنا کے نہیں. صدقہ عبادت بنا کے کرنا، رسم و رواج نہیں. صدقے کی شکل وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہندوؤں کی نقل ہو. جی صدقے کی شکل وہ نہیں ہونی چاہیے جو سکھوں کی شکل ہو. نہ، صدقے کی شکل وہ ہونی چاہیے جو صدیق کے صدقے کی شکل تھی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت. جب تولنے لگو، آج حکم تولنے کا ہے نا اور تلنے کا ہے. جب تولنے لگو تو اس طرح تولنا جیسے عمر تولا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. جی 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 سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. جب تبلیغ کرنے لگو تو اس طرح کرنا جس طرح وہ سچے قرآن والا جس کے سینے پہ میں نے خود قرآن اتارا تھا اور اسے حکم دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک. جی صرف روایتیں سنا، صرف کہانیاں سنا، صرف جھوٹے قصے سنا، صرف بناوٹی فضائل سنا تبلیغ نہ کرنا. تمہاری تبلیغ میں قرآن کا نور غالب ہونا چاہیے، قرآن کے الفاظ کی تفسیر غالب ہونی چاہیے. بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ رسالت نہ ہوئی کہ جس پہ قرآن کی تشریح ہو رہی ہو تو پھر نہ آپ نے پھر نبوت کا حق کوئی نہیں ادا کیا. نبوت کا حق تب ادا ہوگا جب قرآن کے ذریعے تبلیغ ہوگی. پھر اللہ کہتے ہیں ذکر بالقرآن من یخاف وعید. کہنے والے کچھ ذکروں کے حوالے سے کچھ اور چیزیں شائع جایا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نہ میرا نبی، تیری دعوت بھی قرآن سے اور تیرے وظیفے اور ذکر بھی قرآن سے ہونے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی تھک تو نہیں گئے کہیں طالب علم بخاری کے یہ مولوی نے کیا شروع کر دیا ہے؟ آپ ہی کی تو باتیں کر رہا ہوں جو آج کا موضوع ہے آپ کا. ان اعمال بنی آدم یوزن، ان قول بنی آدم یوزن. امام بخاری شروع میں کہتے ہیں کہ نیتیں ٹھیک کر کے چلنا، نیتیں ٹھیک کر کے چل، نیتیں ٹھیک کر کے چل.
نیتیں ٹھیک کر کے چلنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا جس طرح عبادت میں لگنے لگے ہو، جس طرح عبادت میں لگنے لگے ہو۔ توجہ کیجئے گا، عبادت عبادت صرف میرے سامنے جھکنے سے مکمل نہیں ہوتی۔ سن رہے ہیں میری باتیں؟ جو سن رہے ہاتھ کھڑا کرے، میری تسلی ہو جائے تاکہ میں آگے چلوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ تو آپ کرتے نہیں، یہ تو کرتا رہوں گا میں۔ سبحان اللہ۔ جی توجہ کیجئے گا، کیا کہنے چلا ہوں؟ اس طرح نمازیں پڑھو جس طرح جس طرح سنیے گا، نمازیں اس طرح پڑھو کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے جہاد کے قابل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نمازیں اس طرح پڑھو کہ نمازیں بنتے بنتے جہاد کے قابل ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی تو آئیے اور آسان کر لوں گا۔ جی جب عبادت کرنے لگے تو شروع میں کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو سنو، جب عبادت کرنے لگو تو پہلے کلمہ شہادت سے شروع ہوتے ہیں، اور عبادت اس وقت حق ادا ہوگا کہ جب اس عبادت کے دوران اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو عبادت وہ ہوتی ہے جو ایک عابد کو شہادت تک لے جاتی ہے۔ نہ یقین آیا ہو میری باتوں پہ تو پھر قرآن مجید سنیے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سانو آرڈر تے دیو جی اسی کہ جی ویکھو جان قربان کرنے ہاں، تو انہیں کہا جاتا ہے کفو ایدیکم۔ قرآن مجید ہے، نواں سپارہ، انہیں کہا جاتا ہے کفو ایدیکم۔ اور ذرا اپنے ہاتھ روکو بھائی، ذرا روک لو اپنے ہاتھ، ذرا روک لو اپنے ہاتھ۔ کیوں جی؟ اقیم الصلاۃ، نمازیں تو قائم کر لو جی، نمازیں تو قائم کر نمازیں تو قائم کر لو۔ یہ قائم کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا رہے اور دوسروں کو سجدے کی تعلیم نہ دے تو اقامت صلاۃ نہیں بنتی۔ اقامت صلاۃ کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ مسجدیں بناؤ، ان میں اذانیں دو، لوگوں کو بلاؤ، وہاں سہولتیں مہیا کرو، نمازی آئے، پیار سے نماز ادا کرے۔ امام ایسے بناؤ جو آگے کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جی اقامت کہنے والا ایسا بناؤ جب وہ اقامت ہو تو نمازیوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہونے لگے۔ اور جی ہاں نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں جاؤ، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں جاؤ تو وہ سجدہ اتنا حسین ہونا چاہیے کہ جس معبود کے سجدے کرنے چلے ہو وہ اپنا کان تمہارے منہ کے سامنے کر دے، وہ اپنا کان تمہارے منہ کے سامنے کر دے، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی منطقی چلائے چلے جا رہا ہوں۔ نا یہ میرے مرشد کا، آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا، یہ فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی نمازی جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے، جی المصلی یناجی ربہ ما دام یصلی، نماز پڑھنے والا جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جی نماز ظاہری اس وقت خوبصورت ہوتی ہے کہ جب رب اپنے کان میرے سامنے کر دے، اور نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے مجھے شہادت کا شوق ہو جائے۔ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اگر نمازیں پڑھتے پڑھتے شوق نہیں ہوا
تو پھر سب جھوٹ ہے، پھر کوئی عبادت نہیں۔ عبادت تو اس طرح حاوی ہو جانی چاہیے ایک مومن کے دل دماغ میں، ایک مومن کے قول و عمل میں۔ جی آ گیا ہوں آپ کے اصلی موضوع کی طرف۔ عبادت تو اتنی مکمل ہونی چاہیے کہ عبادت کر کر کے جب رب کے دربار میں جاؤں، شہادتیں دیتے دیتے، تبلیغیں کرتے کرتے، تعلیمیں دیتے دیتے، سیکھتے سکھاتے زندگی گزری، جب وہاں جاؤں تو وہاں جا کے یہ جواب نہ مل جائے، اور چل بھائی تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور شو مارنے کے لیے کرتا تھا، چلو جاؤ اسے جہنم میں فرشتے پھینکو۔ نا دھیان کرنا، شروع میں نیتیں ٹھیک کرنا، اور پوری زندگی جب عبادت میں لگے رہو تو یہ ڈر غالب رہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی خرابی نہ آئے، تاکہ جب قیامت کے دن تلنے لگے تو میری نیکیاں چھوٹی نہ پڑ جائیں، میری ٹھیک نیکیاں چھوٹی نہ پڑ جائیں۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو پھر ایک آدمی کی نیکیاں کم ہو جائے گی، تو اللہ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ جاؤ وہ کلمہ جو یہ پڑھتا تھا وہ جہاں لکھا ہے جس کاغذ پہ اس کو لے آؤ، اس کو لا کر رکھا جائے گا تو اس کی نیکیاں غالب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ ظاہر باتیں ہیں، وہاں ان باتوں کے اندر ایک روح ہوتی ہے جی، اس کلمے کے رکھنے سے باقی ساری نیکیاں غالب ہو جائیں گی۔ کیوں کہ نیکیاں بنتے ہی کلمے کی قوت سے، عبادتیں بنتے ہی کلمے کی قوت سے ہیں۔ اس کلمے میں قوت ہونی چاہیے جی، یوں نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نا ایسے نہیں ہونا چاہیے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے ایک مومن کے منہ سے، توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، توجہ ہے تو سنیے گا، جب ایک مومن لا الہ پڑھتے ہوئے لا الہ کی دہائی دینے لگے تو قرآن کہتا ہے مزہ تب آتا ہے، انہو لما قام عبداللہ یدعوہ قعدوا یقولون علیہ لبدا، جب وہ لوگوں کو اس کلمے کا عمل کرنے کے لیے اپنے اللہ کی توحید کی طرف بلانے لگے اور سچی باتوں کی دعوت دینے لگے، تو دو جواب اسے ملنے چاہیے، یا اسے محبت کرنے والا صدیق مل جائے اور یا اسے دشمنی کرنے والا ابو جہل مل جائے۔ یدعو قعدوا یکونون علیہ لبدا۔ او بخاری پڑھنے والوں، او علم کے طالب علموں، تم بڑے فضیلتوں والے ہو۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا بے علم اور علم والے بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا سونا علم والے کون ہوتے ہیں؟ کہ علم والے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعائیاں دیتے ہیں، معبود کلا، حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، عالم الغیب کلا۔ جی اسے کوئی ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اس کے سر کو جھکانا چاہے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی اور کے سامنے اب جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اس جذبے سے کلمہ، اس جذبے سے نمازیں کہ وہ شہادت کا شوق پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ہوگا تو پھر تمہارے لیے خوشخبری کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تول کے قابل ہو جائیں گے، تمہاری باتیں تول کے قابل ہو جائیں گی، اور یہ ہونی ہے۔ اپنی محنت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ایک دن قول بھی تلنا ہے اور ایک دن اعمال بھی تلنے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات صرف عملوں کی نہیں، تمہارے منہ اور زبان سے باتیں بھی اتنی خوبصورت نکلنی چاہیے۔ جی صرف نماز ہی وزنی نہیں ہونی چاہیے، جی صرف زکوٰۃ ہی وزنی نہیں ہونی چاہیے، صرف جہاد ہی وزنی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے منہ سے جو کلمے نکلے وہ بھی بڑے وزنی ہونے چاہیے۔ اور پھر آخر میں امام نے اللہ کی رحمتیں ہوں
وہ کلمے بتا دیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمے جو اس دن میزان پہ بڑے بھاری ہو جائیں گے اور خرابیاں اس سے نیچے ہو جائیں گی، وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا کروں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، اتنا کہوں گا کہ ان کلموں میں کہنے والا کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ کمزوریاں تو پاک تو ہیں، میں تو سراسر کمزوریاں، تو سراسر طاقت ہیں، میں تو سراسر گناہگار ہاں، تو سراسر قابل تعریف ہیں، میں تو سراسر چھوٹا ہاں، تو وڈا ہے، ایڈا وڈا اپنی رحمت نل اگر میریاں چھوٹیاں نیکیاں تے میرے چھوٹے کلمے اپنی رحمتاں نل وڈیاں کر کے قبول پل جائیں تے تو ہے، میں کافراں تو تے وڈا ہو ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں چاہنا وہاں منو اوتھے پہنچا دے جس مومن کی تو تعریف قرآن میں یوں کرتا ہے کہ مومن 10 کافروں پہ بھاری ہوتا ہے، بڑا بھی کمزور ہو جائے، بڑا بھی کمزور ہو جائے تو اسے 2 کافروں پہ تو بھاری ہونا چاہیے۔ او حدیث کے طالب علموں، او بخاری پڑھنے والوں، نیت کا زمانہ تو گزرا، اب تمہارا زمانہ اس کے بعد آگے جو عمل کا زمانہ ہے اور جو آگے تم نے لوگوں کو بتانا ہے اور سکھانا ہے، ان 2 میں دھیان رکھنا، تمہارے قول و عمل میں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ العظیم اس کی روح غالب رہنی چاہیے۔ وہ سبحان رہے تم انسان رہو، وہ رحمان رہے تم معافیاں مانگنے والے رہو، جی وہ دینے والا رہے تم سوالی رہو، یہ رہنا چاہیے۔ اب جب پڑھنے کے بعد پڑھانے چلے ہو تو طالب علموں پہ اسی طرح شفقت کرنا، طالب علموں پہ اسی طرح جیسے تمہارے پاس پہنچانے والا ابو ہریرہ اپنے استاد جناب محمد رسول اللہ کی شفقتوں سے سیر ہوا رہتا تھا، کوئی کھانے کو ملے نہ ملے وہ خوب سیر ہوتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی نیک نیتی سے ان کو پڑھانا، اتنی شفقت سے پڑھانا کہ وہ کلمہ جو عام آدمی منہ سے نکالے تو وہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لیکن تم اتنی شفقت سے پڑھانا کہ تمہاری شفقتوں سے متاثر ہو کے حدیث کا علم اس کے اندر اس طرح پھیل جائے کہ اس کا ایک کلمہ، ایک آدمی کا کلمہ نہیں رہنا چاہیے، کم از کم اس کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ 10 مومنوں کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ جی آدم کے قول، آدم کے اوزان اعمال تولے جائیں گے، یہ آخری بات ہے جو خوب پکا کے رکھنے کی ہے، اسے زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا، جی۔ اور دھیان رہے جہاں اللہ قرآن میں اہل علم کی فضیلت بتاتے ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ وہاں اللہ کہتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ۔ اور علم کی راہ پہ چلنے والوں، ایک تو ساری زندگی اس راہ پہ چلتے ہوئے یہ بات حاوی رکھنا، اپنے دل دماغ میں چھائے رکھنا، یہ ہر وقت تمہیں حاضر رہنی چاہیے، جی جس رب نے ہمیں علم دیا ہے اس نے ہمیں یہ پکوایا ہے، جی کہ اس علم کو اس طرح اندر چھپا کے نہ رکھنا جس طرح ظالم سرمایہ دار اور جس طرح حرام کمانے والے دنیا دار اور جس طرح دنیا کے کتے اندر چھپا چھپا کے مال کو رکھتے ہیں اس طرح نہ رکھنا، اس کو اس طرح پھیلانا جس طرح ابو ہریرہ پھیلایا کرتے تھے، جس طرح عبداللہ ابن مسعود پھیلا کر گئے ہیں۔ آج پوری فقہ حنفی اس کی پھیلائی ہوئی تعلیموں کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اس طرح پھیلانا اور اس طرح پھر کرنا کہ ایک ایک تمہاری عمل اور ایک ایک دن سے صدیاں گھبرانے لگے کہ کیا خوب نبی کی باتیں پڑھاتا ہے اور کیا سکھاتا ہے، سبحان اللہ یوفون بعہد اللہ۔ لوگوں نو سمجھان چلے ہو
اپنے کرتوت اتنے سونے رکھیو کہ دیکھنے والے تم سے سیکھ سیکھ کے ان کو بھی زندگی کے خوبصورت سلیقے آ جائیں. اچھا چلیے، اور کچھ یاد رہے نہ رہے، اور کچھ یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ. سبحان انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا. جی دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم والے وہ ہوتے ہیں کہ علم کی قوت ان پہ اتنی حاوی ہو جائے کہ زندگی کے ہر لمحے میں رب کا خوف ان کے اوپر طاری رہے، وہ ایک لمحہ بھی رب کے خوف سے غافل نہ ہونے پائیں. ہیں؟ میں نے دینی ہے؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اجازتیں دیتا پھروں. میں تو دعائی دے سکتا ہوں اور شور ڈال سکتا ہوں. میرا خیال ہے یہ حق بنتے آپ کے استاد کا، جنہوں نے آپ کو یہ حدیثیں پڑھائی ہیں، کہ وہ آپ کو اجازت بخشیں کہ آپ اسے آگے جا کر بانٹتے رہیں. میں تو وہ سلیقے بتا رہا تھا، وہ آداب بتا رہا تھا. سیکھنے والے اس زمانے سے آپ گزرے، اب سکھانے والے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ سکھا رہا تھا کہ اس سکھانے والے زمانے کو آپ نے کیسے سکھانا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی ایک بات ہے یہ مجھے کہنے دیجئے، اگر تھک گئے ہیں اور کام آخر میں آ گیا ہے تو ایک بات کہنے دیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو یوزن و اعمال کا سپیشل تذکرہ آخر میں کیا جا رہا ہے، جی یہ جو آخر میں سپیشل اعمال تولے جائیں گے، اس کا جو تذکرہ آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چلیے ختم کر دو، لمبی بات چھوڑتا ہوں. آپ نے جو کچھ سیکھا وہ سیکھتے ہوئے آپ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں استادوں سے سچے موتی ملیں جن کی بڑی قیمت لگے، اور آگے جب یہ دینے لگیں گے تو وزن اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح موتی بانٹیے کہ ان موتیوں کا بڑا وزن ہو جائے، ان موتیوں کی بڑی قیمت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اجازت ہے سب کو. استاد دیں گے ان کی، میں نہیں دے سکتا بھائی، میری یہ ہمت نہیں ہے، نہ میری یہ طاقت ہے